والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم بچپن سے ایک سبق پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق جسمانی عبادات کے ساتھ ہے، اور روزے کا تعلق بھی جسمانی عبادت کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس میں مال بھی صرف ہوتا ہے اور جان بھی لگتا ہے۔ یعنی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ اس پر فرض ہے جو مالدار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صحت مند ہو، کیونکہ زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، وہاں صحت کی ضرورت نہیں ہے، اور روزے میں جان لگتی ہے، وہاں پہ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صاحب نصاب پر یا جو بندہ مال دولت پیسے والا ہے اس پر نماز فرض ہے، کیونکہ اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ تو بدن کی صحت کی بات ہے کہ جو بدن جو صحیح ہو، اس کا بدن اور اس کی صحت، تو اس پر نماز فرض ہے۔ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے کے ساتھ پڑھے، ورنہ لیٹ کر قبلہ رخ، پاؤں قبلے کی طرف سر کے اشارے سے پڑھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو نماز معاف ہے۔ تو اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ اور حج کا چونکہ تعلق صحت کے ساتھ بھی ہے اور مال کے ساتھ بھی ہے، بدن کے ساتھ بھی ہے اور مال کے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے جانا بھی پڑتا ہے اور اس کے لیے مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، صرف بدنی عبادت، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں کا مشترکہ عبادت ہے۔ اور دوسرا، اس میں قوت بہت صرف ہوتی ہے، اس میں مشقت بہت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ثواب، اس کا اجر قرآن میں، احادیث میں بہت بڑا اور بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کرسی ہوئے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا، لیکن کن پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو آنے جانے کی، راستے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اجمال فرماتے ہیں، اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہا اپنے فقہ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو نماز، روزہ، حج جو ہے،
اس میں استطاعت مالی اور بدنی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ بدن صحیح ہے، حج پہ جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اور مال بھی ہے، اتنی استطاعت ہے کہ خود حج پہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، اور جتنے دن وہ حج پہ رہے اپنے گھر والوں کا جس کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کے لیے خرچہ بھی چھوڑ جاتا ہے، تو اس بندے پر حج فرض ہے، یہ حج ادا کرے گا۔ نہیں کرے گا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عالمین سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا ضرر نہیں پہنچتا کہ کوئی حج کرے نہ کرے، اگر فرض ہے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے غنی ہیں، لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں، پریشانی اس بندے کے لیے ہے جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کرتا۔ اور فضیلت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث، وہ کوئی فحش بات، فحش کام وہ نہیں کرتا، کوئی بے حیائی والا، ولم یفسق، اور فسق بھی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اسے کیا انعام ملے گا؟ حج بھی کیا اللہ کے لیے، نیت بھی اللہ کے لیے ہے، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، کیونکہ آج کل جو حج پہ جاتا ہے واپس آتا ہے، اگر کوئی اسے نام سے پکارتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے، حج کر کے آیا تھا، کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے نام سے پکارے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندے میں نے حج کیا، مجھے حاجی صاحب کہو، مجھے حاجی صاحب کہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی اللہ دیتا ہے، حاجی اللہ دیتا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی میرا نام اشرف علی نمازی ہے، میرا نام اشرف علی نمازی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی نام ہے اشرف علی نمازی؟ کہا کہ آپ نے حج کا فریضہ ادا کر دیا، اپنے ساتھ حاجی لگا دیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے ساتھ نمازی لگا دیا۔ حج بھی فرض ہے، عبادت ہے، آپ نے حج ایک عبادت اللہ کی اور اپنے ساتھ حاجی لگا لیا۔ میں نے نماز پڑھی، میں اپنے ساتھ نمازی کیوں نہ لگاؤں؟ وہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا کہ بھائی اپنے آپ نام کے ساتھ حاجی لگانا، ورنہ وہ بندہ دکان والے کے پاس گیا جب حج سے واپس آیا تو کہا کہ وہ میرا کھاتا نکالو۔ بندہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی آج تو حاجی صاحب اپنا کھاتا نل کریں گے، ماشاءاللہ حج سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نرم کر دیا۔ اس نے کھاتا کھلوایا اور اپنا نام نکالا اور کہا کہ اب میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو اب میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو۔ تو اپنے آپ کو حاجی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب آئے گی تو مالدار لوگ سیر سیاحت کے لیے حج پہ جائیں گے کہ بھئی لندن کا تو میرا ویزا لگ نہیں رہا، فرانس کا، پیرس کا ویزا میرا لگ نہیں رہا اور بہت مہنگا ہے، چلو سعودیہ کا چکر لگاتا ہوں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرفات، منی، مزدلفہ اور یہ آس پاس کے جدہ، ریاض، یہ بھی دیکھ آتا ہوں۔ مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور جو تاجر لوگ ہیں، تجارت طبقہ لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں، وہ تجارت کے لیے جائیں گے۔ اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے سامنے انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں میں وہاں گیا، عمرہ بھی کیا الحمدللہ، تو وہاں میں نے اتنا بزنس بھی کیا اتنے دنوں میں، اور میں نے وہاں سے مال جو ہے نا وہ منگوا لیا۔ تو وہ گیا تھا تجارت کی نیت سے، واللہ عالم کھجور کی تجارت کر رہا تھا یا جو بھی۔ متوسط طبقہ تجارت اور کاروبار کے لیے حج پہ جائے گا، اور غریب لوگ وہ مانگنے کے لیے حج پہ جائیں گے، کیونکہ جو
جو کچھ حج کے دوران ملتا ہے پوری دنیا میں کسی جگہ پہ اور کسی وقت میں اتنا نہیں ملتا۔ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے، ویسے لوگ صدقے وہاں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اور صدقہ بھی وہاں ریالوں میں ہوتا ہے، تو اگر وہ منگتا جو ہے سائل جو ہے وہ 100 ریال بھی دن کے جمع کر لیں تو اچھی خاصی دیہڑی لگ جاتی ہے وہ پاکستانی کی۔ تو غربا مساکین یہ حج پہ جائیں گے مانگنے کے لیے، اور علماء حج پہ جائیں گے شہرت کے لیے کہ میں عالم بھی ہوں اور میں حج پہ بھی گیا ہوں، میں عالم پہ بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں۔ تو یہ حج کو جو ہم نے ایک پروفیشن بنا لیا، کیونکہ لوگ اپنے پروفیشن کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، میں ڈاکٹر فلاں ہوں، میں انجینئر فلاں ہوں، میں ایڈوکیٹ فلاں ہوں، تو اسی طرح ہم نے حج کو بھی پروفیشن بنا لیا، میں حاجی فلاں ہوں۔ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے 2 بندے اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا سخی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے گھر پہ جو بھی آئے اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ انہوں نے حج کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کہتے ہیں میں حج بھی کیتا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے۔ تو کیا ہے، حج کو ہم نے کیا بنا دیا، ایک پروفیشن، اپنے نام کے ساتھ ایک نام لگانا، یہ بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، حاجی صاحب۔ حاجی صاحب، اور حاجی صاحب جب حج پہ جا رہے ہیں تو اس کی گاڑی کو دلہن بنا دیتے ہیں اور اس کو اچھی ہے، لیکن اس طرف سے جاتے ہوئے اتنا پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ حج پہ جاتے ہوئے یہ بڑا ایک خاک ساری والا سفر ہے، اس میں جتنا بندہ عجز اور عاجزی سے چلے کوئی پروٹوکول نہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت اس احرام کی ہے جو آپ گھر سے باندھیں، تاکہ آپ ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں، ایئرپورٹ سے پھر جہاز پہ جا رہے ہیں، جہاز سے پھر آگے، آپ مسلسل اللہ کے سامنے عاجزی دکھا رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس دائیں بائیں لوگ بڑے سوٹڈ بوٹڈ چل پھر رہے ہیں اور آپ 2 چادروں میں۔ وہاں تو جا کے احرام باندھا ہے تو وہاں تو سب احرام میں ہیں، مزہ تو تب ہے کہ آپ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں میں 2 کپڑوں میں لپٹے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اسلام کے شعائر کی عظمت نظر آتی ہے، اسلامی شاعر کی عظمت جھلکتی ہے اس سے کہ بندہ گھر سے ہی۔ ہمارے مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب عمرے پہ جا رہے تھے گھر سے ہی احرام باندھا اور مسجد میں آئے، وہاں پہ دعا کروائی، پھر وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف نکلے۔ تو لوگ اس پہ بھی خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے احرام پہ بھی شرماتے ہیں، یا یہ ہے اب اس میں احتیاط کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ گھر سے باندھو، احتیاط یہ ہے کہ اگر راستے میں تلوث کا خطرہ ہے، کوئی کیچڑ کا، پانی کا یا گندا میلا ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر جتنا آپ جہاز کی مطلب پرواز سے جتنا قریب آپ باندھیں گے احرام زیادہ بہتر ہے، اور احتیاط اسی میں ہے۔ اور یہ احتیاط فضیلت کے لیے نہیں، یہ احتیاط اس خوف کی وجہ سے ہے کہ اس سے خدا نخواستہ بندہ جو ہے وہ اس کا، کیونکہ ہمارے راستے آپ کو پتہ ہے کہ اترتے بھی کبھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں تو وہ احرام خراب ہو جائے، تو احتیاط کی وجہ سے اگر کسی کو پورا اعتماد ہے تو وہ گھر سے احرام باندھ کے جائے۔ ہم نے ایئرپورٹ پہ باندھا تھا، جب ہمیں پتہ چلا کہ اتنے بجے ہماری پرواز ہوگی تو اس سے کافی پہلے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اب احرام باندھو، نفل پڑھو، اور احرام میں داخل تب ہوتے ہیں جب 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک مکمل، یہ جب 3 مرتبہ پڑھ لیا اب احرام میں داخل ہو گئے۔ صرف چادریں پہننے سے بندہ احرام میں داخل نہیں ہوتا، وہ تو چادریں پہن لی، نیت کر لی اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھ لیا، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ تو اسی لیے پرواز سے زیادہ قریب وہ تلبیہ پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے خدا نخواستہ کچھ بھی ہو جائے، پرواز وہ جو ہے نا جہاز پرواز کینسل ہو جائے، کوئی تکنیکی مسائل پیش آ جائیں، تو جب آپ نے احرام باندھ لیا، اس کی نیت بھی کر لی، اب آپ مطلب
جب تک آپ عمرہ نہیں کریں گے تب تک آپ کھول نہیں سکتے۔ تو اسی لیے جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ اتنے بجے ہماری پرواز ہے اور جہاز اڑے گا تو اس کے فوراً اس سے پہلے احرام باندھ دینا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا، جاتے ہوئے جتنا آپ مطلب پروٹوکول کے بغیر جائیں گے بہتر ہے۔ واپس آتے ہوئے یہ شریعت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی استغفار مانگے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہٰذا جب حاجی سے آپ ملو، گھر میں جانے سے پہلے جب حاجی سے ملو اس کو سلام کرو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، اور اس کو دعا کے لیے کہو کہ آپ کے لیے دعا کریں کیونکہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور فرمایا یہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کرو۔ اس لیے ہمارے لوگ ہمارے لوگ حاجی کے پاس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو ریسیو کریں گے، پروٹوکول دیں گے، استقبال کریں گے۔ اگر ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کرو کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ احادیث میں بالترتیب یہ ہے، سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس سے دعا کا مطالبہ کرو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اکثر حجاج کرام جب آتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ باہر نکل کر ایئرپورٹ پر ہی کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اتنی شان دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، یہ کیوں؟ کیونکہ رجع کا یوم ولدتہ امہ، کیونکہ وہ اب ایسے لوٹا ہے جیسے ماں سے ابھی جنا ہے۔ اتنی فضیلت ہے حج کی، لیکن حج کو چھوڑا جا رہا ہے، حج کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ 2-3-4 وجوہات ہیں جو من گھڑت بہانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، اس کی مرضی، اس کا اختیار، چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق، مہربان، رحمت للعالمین، وہ پیغمبر اتنی سخت بات فرما رہے ہیں کہ اس کی مرضی، وہ یہودی مرے، عیسائی مرے۔ وہ نبی کہ ایک یہودی عورت کا جنازہ گزر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہودی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے یہودی ہے، لیکن اس لیے رونا آ رہا ہے کہ ناکام دنیا سے جا رہی ہے، کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ بھئی مجھے کلمہ پڑھا دو، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، مرزئی ہے، وہ آپ کو کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایسا کرو، آپ جا کے غسل کرو، ہم تھوڑی مجلس لگاتے ہیں، یا جمعے کے بیان میں آ جاؤ، لوگ بھی ہوں گے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سے لے کر جو آپ نے وقت اس کو دیا ہے، اس وقت تک آپ اس کے کفر پر راضی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب جہاں جیسے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بیٹھیں کلمہ پڑھیں، اسی وقت کلمہ پڑھا دیں، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا دیں، اسی وقت پہلا کلمہ پڑھا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، باقی باقاعدہ جو اسے اقرار لیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ عیسائی ہے تو اسے اقرار لیا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ عیسائی سے اقرار لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اقرار نہیں آتا تو آپ ایسے ہمارے بڑے ساتھی دوست ہوتے ہیں جو کسی فیکٹری میں، مل میں، باہر کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ان کہتے ہیں کہ یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ فوراً ان کو کلمہ پڑھا دینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ بھی تھوڑا سا اس کو پڑھا دو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس فوراً اس کو کلمہ پڑھا دینا چاہیے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔
اچھا ہاں، تو جو پیغمبر کسی یہودی عورت کے جنازے پہ اس پیغمبر کے آنسو نے، جس پر حج فرض و حج نہیں کرتا، اس کی مرضی یہودی مرے یا عیسائی مرے. اتنا سخت وعید ہے. لوگ کیوں چھوڑتے ہیں کہ جی ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی تو میں جوان ہوں. بھائی حج کا مزہ ہی جوانی میں ہے. آپ طواف خود کریں، آپ منا، مزدلفہ، عرفات خود جائیں، کوئی آپ کو ویل چیئر پہ نہ لے جائے. آپ حج کے تمام ارکان بخوبی انجام دیں. حج کا مزہ تو تب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے رشتے کرنے ہیں، تو اس کے لیے جتنے پیسے ہیں میں حج پہ نہیں جا سکتا. حج فرض ہے. رشتہ بیٹا بیٹی کا رشتہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو ہم نے پیسوں کا ایک معاملہ بنا لیا. شریعت میں تو نکاح، رشتہ، منگنی یہ بہت آسان ہے، اس میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جو ہمیں کسی بیٹا یا بیٹی کے رشتے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس کا پورا ایک شرعی طریقہ، اس میں تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں سوائے ولیمے کے، ایک بکرے کے. اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک اس سے ہی کیوں نہ ہو، بکری سے ہی کیوں نہ ہو. تو اولم ولو بشات، اس سے زیادہ یہ اس کے لیے موٹر سائیکل خریدنا، اس کے لیے بہت بڑا لاکھوں کا فرنیچر خریدنا، کئی تولے سونا بنانا، اور یہ چیزیں یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا. ہم نے خود اپنے اوپر ایک غیر شرعی چیز کو مسلط کر کے ایک فریضہ اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جی اب میں حج نہیں کر سکتا. حج فرض ہے، پہلے حج پہ جانا لازمی ہے، وہ ضروری ہے. اچھا تیسرا بہانہ کیا ہے لوگوں کا؟ تیسرا یا چوتھا بہانہ کہ جی ابھی نا میں کاروبار کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہونے کا، جھوٹی قسمیں، جھوٹ کا مجھ خدشہ ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا میں ابھی حج کر کے کیا کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح حج بھی فرض ہے. تو آپ نماز بھی نہ پڑھا کریں کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد پھر میں جھوٹ بولوں گا. میں روزہ رکھوں گا، روزے کے بعد پھر میں حرام کھاؤں گا. تو لہٰذا اس نماز کا، روزے کا کیا فائدہ ہے جس کے بعد میں جھوٹ بولوں؟ تو پھر نماز روزہ بھی چھوڑنا پڑے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. جھوٹ حج سے پہلے بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے. جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ حج سے پہلے بھی حرام ہے، بعد میں حرام ہے. تو حرام کے لیے فرض چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ میں اس حرام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فرض کو چھوڑ سکتا ہوں. اس کا یہی مطلب ہے. میں جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا جو حرام ہے، میں جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑ سکتا جو حرام ہے، میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں رشوت، جھوٹ ہوتا ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ حرام ہے. ان حرام کو میں تب چھوڑوں گا جب بڑی عمر ہو جائے، تب میں حج پہ جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا. یعنی حرام چیزوں کے لیے فرض حج نہیں کر رہے. تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی مرضی ہے، یہودی مرے یا عیسائی مرے. تو میرے بھائیو، جس پر حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ فوراً بلا ناغہ، یہ نہیں کہ اگلے سال، تیسرے سال، دوسرے سال، فوراً حج کی تیاری کرے اور حج پہ جائے. اللہ کریم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے، حج اور عمرہ پے در پے کرو، بار بار کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے ہر سال حج کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے ہر سال عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ فقر اور غربت کو ختم کر دیتا ہے حج. جو بار بار حج پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کو دنیاوی وسعت بہت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت دولت دے دیتا ہے حلال کی. اللہ کریم ہمیں بر وقت حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.